جاتا ہے بعض دفعہ اتنا انسان اکھ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، وہ پھر ایک ایسے اقدام کرتا ہے، ایک ایسے قدموں کی طرف نکلتا ہے، وہ ایک اپنے قدم لے کر جو بعد میں اس کے لیے باعث ندامت، باعث شرمندگی اس کو لیے بنتے ہیں۔ وہ کیوں بنتے ہیں؟ وہ تھوڑی سی ایک جنگ کی وجہ سے، خواہ وہ شراکت داری کی جنگ ہے، خواہ وہ بہن بھائیوں کا ایشو ہے، خواہ وہ ماں باپ کے بٹوین ہے، خواہ وہ میاں بیوی کے بٹوین ہے، خواہ وہ اولاد کے ساتھ ہے۔ تو کبھی بھی اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن جائے لڑائی کا، جھگڑے کا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے جو نکلے ہوئے قدم ہیں وہ پازیٹیو ہونے چاہیے۔ غصہ آپ کو آ رہا ہے، فرسٹریٹڈ ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ موو کر جائیں وہاں سے۔ یہ بھی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث بھی ہے کہ جو غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، تو ایک دم ڈائیورشن ہو جاتی ہے۔ لیکن قدم جو ہے نا، قدم وہ بہت سوچ سمجھ کے نہیں نکالیے گا۔ یہ جو سیکنڈز کے اندر آنن فانن کسی نے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، گھر کے اندر بیوی نے میاں کو، میاں نے بیوی کو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ قدم ہے۔ اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کو جناب 15 سال سے ان کو ہوش ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اس قدم سے نکلے تھے باہر کہ جی بیرون ملک ارننگ کے لیے، آج ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، صرف پیسہ بھیج کر وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، انرجی فیل کرتے ہیں کہ جی بس ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پیسہ تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ تو جو لوگ بیرون ملک بھی جاتے ہیں زرعی معاش کے لیے، روزگار کے لیے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں کا بھی اللہ وہی ہے اور پاکستان کا بھی اللہ وہی ہے، فرق نہیں ہے، دو اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کی ہے۔ اور جو لوگ پازیٹیو قدم سے نکلتے ہیں کہ چلو مزدوری کے غرض سے 2 سال 4 سال لگا کر واپس آنا ہے، یا ایک ارننگ کمانی ہے، یا حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ مجبوراً ان کو جانا پڑتا ہے، وہ اس قدموں پہ قائم رہیں۔ لیکن وہ جو واپسی کے پہ ان کے جو قدم ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ بات کو جاری رکھیں گے، کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں قادری صاحب؟ شکر ہے میرے اللہ کا، الحمدللہ سر۔ جی ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے شروع سے تو آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پایا ہوں سر۔ ابھی میں نے 9:30 پہ آن کیا ٹی وی، جی جی۔ تو کچھ صحیح مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ قدموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، جاتے ہوئے قدم اور ہوتے ہیں انسان کے، اور آتے ہوئے قدم اور ہوتے ہیں۔ صحیح، مثلاً یہ کسی چیز سے جوڑے نا آپ کے، کہاں جاتے ہوئے اور کہاں سے آتے ہوئے۔ گھر سے بھی جب ہم لوگ نکلتے ہیں جی ہاں، تو ہمارے قدم ہوتے ہیں جی آفس جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، یا اپنی فیکٹری جا رہے ہیں، یا مل پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس ایم سے ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں، واپسی پہ جو ہمارے قدم ہیں اس کے اندر تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ اب آپ سمجھ گئے بات؟ کسی حد تک سمجھ پایا ہوں، کسی حد تک نہیں سمجھ پایا ہوں، بہرحال جی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں باقی پروگرام دیکھتے دیکھتے۔ جی جی۔ میں ان قدموں سے صرف ایک بات کروں گا سر۔ کسی ولی اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ کہتے تھے جنت 2 قدم پہ ہے۔ 2 قدم، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ جو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے کوئی میرے جیسے ناقص العقل لوگ، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ دنیا جنت 2 قدم پر کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا 1 قدم اپنے نفس پر رکھ لو، بالکل صحیح ہو گیا، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میں تو یہی آج کے اس موضوع میں پیغام دوں گا۔ بالکل، پیغام آپ کا اچھا ہے، پازیٹیو پرو ہے جی۔ اگر یہ والے قدم اٹھ جائیں ہاں جی، تو انشاءاللہ پھر سارے قدموں کی خیر ہی خیر ہے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ تو باقی آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، مزید سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ایسے جو پھول آپ دیتے ہیں وہ ان کو لینے کی کوشش کریں گے۔ محبت ہے سر آپ کی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے سر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں جو ہم یہ کر لیا، یہ کر لیا، اقدام جس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑا دوسرے پہلو کی طرف بات کرتے ہیں، شاید اس میں کوئی ایسا مقصد میری ریویژن ہو جائے، میری بات ہی مجھے سمجھ آ جائے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، پھر 2-4 تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یار تم نے فلاں چیز لی ہے وہ صحیح ہے،
وہ کنفیوز ہو جاتا ہے انسان اس طرح کہ پتہ نہیں میں نے ایک قدم اٹھایا صحیح اٹھایا غلط اٹھایا، پھر وہ پوچھتا رہتا ہے اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ. تو جب قدم زندگی میں کوئی اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر اٹھائیں، خواہ وہ آفس جانے کا ہو، خواہ وہ دکان پہ جانے کا ہو، خواہ وہ کسی بھی نیت کا ہو، لیکن اس کے اندر نیگیٹیوٹی مت ہو، خیر ہو، خیریت ہو، عافیت ہو، اور سب سے بڑی بات قانون بھی ہو، اس میں قانون سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو. جب قانون سے ہٹ کر قدم اٹھائیں گے وہ نقصان ہوگا، معاملہ خراب ہوگا، الجھیں گے، پریشان ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نیت سے قدم اٹھ گئے آپ کے، ان قدموں کی واپسی پاسبل نہیں ہے اگر نیگیٹو کی بات ہو رہی ہے. اور پازیٹیو قدم آپ لے کر نکلیں، جائیں آئیں. میرا صرف کہنے کا مقصد، صرف بتانے کا مقصد کہ جو بھی قدم اٹھتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز رمز ضرور ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذوالفقار احمد بول رہا ہوں جی گجرانوالہ سے. کیسے ہیں ذوالفقار صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہوں جناب. آپ ٹھیک ہیں؟ سر شکر ہے اللہ کا. تو ایک اسی قدم کے حوالے سے پیغام تھوڑا سا دینا چاہوں گا. سر چوراں نو تو کتب بنایا میں بھی چور چکا. چوراں نو تو کتب بنایا میں بھی چور چکا. کس طرح جاواں دھکے کھاواں ایک تیرا دری سچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدم گھر سے نکلنے لگے تو کیا آواز ایسے لگتے تھے موسیٰ خان سے، آج تیری ماں تیرے لیے دعا نہیں کر رہی. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کیا ہیں جی کہ جو اپنے باپ کو یا اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا راضی کر کے گھر سے نہ نکلیں. جی یہ قدم ہی ہے جو ہمیں لے. اب میاں صاحب گھر سے نکلنے لگے ہاں جی تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکی اڑا رہی تھی، وہ صفائی کر رہی تھی. جی جی انہوں نے پوچھا او یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی رانی ہے. انہوں نے دیکھو ایک رانی دیکھی کہ اڑانی جیون دیکھیا مردا. ایک رانی دیکھی کہ اڑانی ہاں جی جیون دیکھیا مردا. آگے چلے نا تو ایک بندہ کہتے کون ہے یار یہ مر گیا، کہتے ہیں یہ جیون تھا. نام اس کا جیون ہے اور وہ مر گیا. جی بالکل. رانی دیکھی کہ اڑانی جیون مردا. محمد بخش ورگے مجھا جارن ڈوڈر موجاں کردا. جس کو عقل ہی نہیں ہے وہ اچھلے موجاں کرے جو مرضی کرن، اور جس کو فکر ہے اس کو تو ہر قدم پر سوچ سوچ کے چلنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں. جی ایمانداری سے کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ باتیں بڑے غور و فکر والی ہیں سر. ایک یہ ہے کہ دیکھیں قدم جب بھی اٹھائیں میں تو کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں. بالکل جی بالکل. اسی کی طرف اٹھائیں اور جب بھی سوچیں اچھا سوچیں. جی ہاں. ہجر تیرے جے پانی منگے رکھوں میں نہ دے گے. جی کرتا ہے تینو کول بٹھا کے کوئی دکھ پرانے چھیڑا. اللہ اکبر. تو میاں صاحب کے تو یہ پیغام ہے کہ قدم قدم جو ہے نا وہ بھی پھونک پھونک کے رکھی. ہاں جی. اور یہ ہر قدم پہ اللہ کی خیر بھی مانتے رہیں جی. اور محنت پوری تندہی سے. ایک اولیاء اللہ سے بڑی زبردست طریقے سے محنت کر رہے تھے جی. تو ان سے کسی نے کہا کہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں تو رزق کی تلاش میں کر رہے ہیں، تو یہ اگر آپ کو اس کے دوران موت آ گئی تو آپ نے کہا جب قدم اللہ کی رضا کے لیے نکلیں سخت محنت کریں تو اس میں موت بھی جو ہوگی نا جی وہ بھی انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. وہ بھی انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی جی. تو یہ سارا چکر بالکل آپ نے آج بہت اچھا موضوع یہ بھی نکالا ہے، بہت پیارا موضوع. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین جی آمین. قدم قدم دوسروں کی بھی خیر مانگے جی جی اور پھر اللہ سب کی خیر کر دے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو وہ ہمارے کام کرتا جائے گا. بالکل یہ بات صحیح ہے جی. ایک اور اولیاء اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک جو پاؤں تھا نا حکیموں نے کہا کہ یہ کاٹنا پڑے گا جی. آپ نے دیکھے جی قدم ہی ہے وہ بھی جی، قدم پاؤں ہے وہ بھی ایک قدم ہے جی سر. تو انہوں نے ان کو حکیموں نے کچھ دیا پینے کو کہ یہ آپ پیئیں اس سے آپ مدہوش ہو جائیں گے جی. اور ہم جو ہے وہ کاٹ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں آپ کر لیں کوئی بات نہیں. میں نے پینا کچھ ایسا نہیں جس سے میں اس کی یاد سے غافل ہو جاؤں.
میں نے کچھ بھی ایسا نہیں پینا جس سے میں اس کی یاد سے غافل ہو جاؤں. اب انہوں نے حکیموں نے اس کے بغیر ہی کاٹ لیا اور آنکھوں سے ان کے آنسو ضرور جاری ہوئے, لیکن اس کے بعد جب آپ لاٹھی سے چلے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ شکر ہے تیرا, تم نے ایک پاؤں تو دیا جس سے میں چل رہا ہوں. بالکل صحیح. ابھی ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی جی, کیونکہ بندے کی آزمائش تو اللہ کہتا ہے, میں قرآن میں کہتا ہے کہ میں تیری آزمائش ضرور کرتا رہوں گا اسی طرح جس طرح میں نے پہلی امتوں کی. یہ ہم پہ بڑا ہی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ہم پہ بالکل تباہی نہیں آئی. جی جی جی, چھوٹے موٹے اللہ جھٹکے لگاتا رہتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اب ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. جی جی. تو انہوں نے اللہ سے شکر کیا کہ یا اللہ شکر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جی جی, اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ تو نے دیا, تو نے لے لیا جی, اور تیری ہی طرف سب کو جانا ہے. جی, قدموں سے جانا ہے, تیری ہی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے کہ یہ سب, اور فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے, اللہ پوچھتا ہے جس کا بیٹا لے آئے ہو وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے جی اللہ وہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اے خدا تم نے ہی دیا, تم نے ہی لے لیا, آپ کی تعریف ہی بیان کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دکھانے ہیں قیامت کے دن یہ بندے جو ہر قدم میرے راستے پہ نکلتے تھے. جی بالکل صحیح بات ہے. جی بس جی یہی آج کا پیغام ہے, اللہ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ جی. اور پیغام. السلام علیکم. ناظرین, جہاں قدموں کی بات ہوگی تو وہاں ان قدموں کا بھی ذکر ضرور کروں گا جہاں سے آب زمزم کریٹ ہوا, اور کتنی ایفرٹ اور کتنے قدم, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, اور پھر ان قدموں کا بھی ذکر کروں گا جو طواف کرتے ہیں وہاں پر, اور کس حجم میں, کس رش میں, کس گیدرنگ میں. یہ کیا ہے, یہ ایک اندر کی لو ہے, یہ ایک اندر کی کیفیت ہے. اب اگر آپ اس کو اینالائز کریں دور سے کھڑے ہو کر کہ اتنے رش کے اندر آپ موومنٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں عقل آپ کی کام نہیں کرے گی. یہ ایک اندر کا جذبہ, ایک اندر کی کیفیت ہے کہ رب کی راہ میں جب قدم اٹھتے ہیں تو پھر وہ ہمت بھی دیتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, تعاون بھی کرتا ہے, اور ایسے ایسے ذرائع, ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے. عقل کام نہیں کرتی انسان کی. لیکن اگر قدم ہمارا پازیٹیو ہو, اگر قدم ہمارا نیگیٹو ہے, تو پھر شیطان سارے کام کر دیتا ہے. ہر چیز کی اویلیبلٹی آپ کو دے دے گا, گھر پہ آپ بیٹھے رہیں, ہر چیز آپ کو میسر ہو جائے گی. لیکن کتنے دن, اور پھر جس دن پھندا لگتا ہے, ٹھک, ہنستے کھیلتے ہی بندہ نکل جاتا ہے, ہو گیا بندہ. تو قدم اپنے زندگی میں جب بھی اٹھائیں, یہ سوچ کر اٹھائیے گا کہ پتہ نہیں اس کی واپسی ہے کہ نہیں ہے. تو کوئی ایسا کم از کم اس کام کے اندر, اس عمل کے اندر, اس